آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیوز۔ سید حامد علی کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں قائم فیضان رمضان پاکستانی مسجد و درگاہ اپنی مثال آپ ہے۔ فیضان رمضان پاکستانی مسجد کا خاصہ ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر کے لوگ ایک ہی صف میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں ہر نماز کے بعد دعا میں وطن عزیز ملک پاکستان، افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے شہداؤں کے لیے دعائیں خاص کی جاتی ہے۔ فیضان رمضان پاکستانی مسجد میں بعد نماز جمعہ افواج پاکستان کے شہداء اور سانحہ پریٹ آباد کے شہداؤں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا پروگرام منعقد کیا گیا اور دعائیں خاص بھی کرائی گئی۔ اس موقع پر مسجد کے پیش امام انٹرنیشنل صوفی عمر دراز پاکستانی المعروف مستان شاہ بابا کے صاحبزادے حافظ محمد علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کے آگے صفائے اول پر پاک افواج سینہ سپر کھڑی ہے۔ جہاں بھی آج چین سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ ان کے لحاظ کو سب جمیل میں نظر عظیم عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کے مشن ضرب ادب کے حرب الفساد کے جتنے بھی شہداء ہیں فلسطین کشمیر برما شام عراق دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان شہید ہو گئے غزہ سمیت تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی شہادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لحاظ کو سب جمیل میں نظر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس نماز میں جتنے بندے حاضر ہیں تیرے دوست کے در پہ اپنی حبیب کے صدقے ہم سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص اپنے حبیب کے صدقے میں خود شکر مدراس پاکستانی یا اللہ تو یہ جسمانی روحانی صحتیابی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے ان کی مدد غیب سے حفاظت فرما، اپنی راہ میں جو تم نے چنا ہے راہ مستقیم پر وہ دین ظاہر کامیابی کا مرانی استقامت عطا فرما، پیارے آقا کے چاروں یاروں کی جھلک کرے کی شادی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محق بابا صوفی محمد رمضان پاکستانی المعروف بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پوتا اور صوفی مدرس پاکستانی کا بیٹا علی رضا پاکستانی، بڑے افسوس کے ساتھ پہلے تو سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی سانحہ پریٹ آباد میں جو جہاں باقوں ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ یہ قرآن خوانی فیضان رمضان پاکستانی جامع مسجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ جو ہمارے ملک پاکستان کے شہداء ہیں، افواج پاکستان کے شہداء ہیں، مشن ضرب ادب کے حرب الفساد کے شہداء ہیں اور جو ابھی تک اپنے وطن کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، جو بارڈروں پر شہید ہو رہے ہیں، اور جو سانحہ پریٹ آباد میں جو سلینڈر کا دھماکہ ہوا اس میں جو جہاں باغ ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے اور بیماروں کی صحتیابی کے لیے پاکستانی مسجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اور تمام عالم اسلام سے یہ دعا عرض ہے، اپیل ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے وطن کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملک پاکستان کو یہ وطن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے اور اس کے جو محافظ ہیں ہمارے وطن کے افواج ہے، مسلح افواج ہے، پاک آرمی ہے، پاک نیوی ہے، پاک ایئر فورس ہے، جتنے بھی قومی سلامتی ادارے ہیں وہ اس وطن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جو اس وطن کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہمارا فرض ہے، ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ تو تمام سے اپیل ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر جگہ قرآن خوانی کا اہتمام کریں، جو جس طرح ہو سکے دعا کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، قرآن خوانی کے ذریعے اپنے وطن کے محافظوں کو ایصال ثواب کریں، اور جو سانحہ پریٹ آباد میں جو جہاں باغ ہوئے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے وطن کا ہر وقت دفاع کریں اور ختم نبوت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ جتنے بھی جو وطن پاکستان کے خلاف لوگ، دین اسلام کے خلاف لوگ اپنی چالوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ناکام بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، نماز اور قرآن سے مدد حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور قرآن سے مدد حاصل کرتے ہوئے دشمنوں کا اور جو میرے آخری ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو کاؤنٹر کریں اور دشمنوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی مسلم ایمان کے سلامتی والے ہم مسلمان ہیں، اور اپنے وطن کے اور اپنے وطن کے محافظوں کے ہم شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک و زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔